ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات اہم مرحلے پر پہنچ گئے ہیں، تاہم اب تک دونوں ممالک کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ پر امید ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی کوئی حل نکل آئے گا، جبکہ ہفتے کو مذاکرات کے ثالث عمان کے وزیر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے نئے جوہری معاہدے کی تجویز ایران کو پیش کر دی تھی، جس کے بعد اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران ممکنہ طور پر جوہری معاہدے کی اس نئی امریکی تجویز کو مسترد کر دے گا۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ پہلے سے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر ان کے پاس فوجی کارروائی کا آپشن بھی موجود ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کے اہم اتحادی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو شروع سے ہی ان مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں اور اسرائیل ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ امریکی میڈیا رپورٹ کرتا رہا ہے اور پھر یہ بھی رپورٹ ہوا اور ٹرمپ نے بھی اس بات کو مانا کہ انہوں نے نیتن یاہو کو ایسی کسی بھی کارروائی سے منع کیا ہے۔ اسی طرح گزشتہ دنوں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ سعودی عرب نے بھی ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا جوہری معاہدہ کریں ورنہ ایران کو اسرائیلی حملوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ساری صورتحال میں اب ایران امریکی تجویز مسترد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ رائٹرز کے مطابق پیر کو ایک ایرانی سفارتکار نے کہا ہے کہ ایران دہائیوں پر محیط جوہری تنازع کے حل کے لیے پیش امریکی تجویز کو مسترد کرنے جا رہا ہے۔ ایرانی سفارتکار نے امریکی تجویز کو نان سٹارٹر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں نہ تو ایران کے مفادات کو مد نظر رکھا گیا ہے اور نہ ہی اس سے امریکہ کی یورینیم افزودگی کے موقف میں کوئی نرمی دکھائی دیتی ہے۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے قریب سمجھے جانے والے اس سینئر ایرانی سفارتکار نے مزید بتایا ہے کہ ایران امریکی تجویز کے جواب میں ایک منفی رد عمل تیار کر رہا ہے، جسے امریکہ کی پیشکش کو مسترد کرنے کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے نئے جوہری معاہدے کی تجویز ہفتے کو تہران کے مختصر دورے کے دوران عمان کے وزیر خارجہ نے ایران کو پیش کی تھی۔ عمانی وزیر خارجہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں اب تک بات چیت کے 5 دور ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کئی بڑے اختلافات باقی ہیں، جن میں سب سے اہم ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر ختم کرنے اور اپنی موجودہ ذخیرہ شدہ اعلیٰ سطح کی افزودہ یورینیم کو بیرون ملک بھیجنے سے انکار ہے۔ ایرانی سفارتکار کے مطابق اس تجویز میں امریکہ کا ایران میں یورینیم کی افزودگی سے متعلق موقف تبدیل نہیں ہوا اور پابندی ہٹانے کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں کی گئی ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران جلد ہی اس تجویز پر باضابطہ رد عمل دے گا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ اس معاہدے کو قبول کرے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے ایک بیان میں کہا کہ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ ایران کو کبھی جوہری بام حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے ایران کو ایک تفصیلی اور قابل قبول تجویز بھیجی ہے اور ان کے مفاد میں ہے کہ وہ اسے قبول کرے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے عائد کی گئی تمام پابندیاں فوری طور پر ختم کی جائیں جو اس کی معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہیں، لیکن امریکہ کا موقف ہے کہ جوہری پروگرام سے متعلق پابندیاں مرحلہ وار ختم کی جائیں گی۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی سفارتکار نے مزید بتایا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نگرانی میں ایران کی جوہری مذاکراتی کمیٹی نے امریکی تجویز کا جائزہ لینے کے بعد اسے مکمل طور پر یک طرفہ قرار دیا ہے، جو ایران کے مفادات کو پورا نہیں کرتا، اور اسی لیے ایران اس تجویز کو ایک نان سٹارٹر سمجھتا ہے اور اس کا ماننا ہے کہ امریکہ ضرورت سے زیادہ مطالبات کے ساتھ یہ معاہدہ یک طرفہ طور پر ایران پر مسلط کرنا چاہتا ہے، جو کہ ایران کے لیے ایک نقصان دہ معاہدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ CNN نے بھی ایرانی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے CNN کو بتایا ہے کہ حالیہ دنوں میں ایران کو پیش کی گئی جوہری معاہدے کی نئی تجویز بے ربط اور غیر مربوط ہے، جبکہ ان مذاکرات سے واقف ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے معاہدے کے لیے جاری بات چیت کی رفتار سست پڑ چکی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ معاہدہ طے پانے کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ پس پردہ نا امیدی صدر ٹرمپ کے اس بیان سے مختلف ہے، جب گزشتہ ہفتے ٹرمپ نے عوامی طور پر کہا تھا کہ امریکہ حل کے بہت قریب ہے، جبکہ CNN نے مزید لکھا ہے کہ امریکہ نے معاہدے کے لیے اپنی پالیسی میں تبدیلی کی ہے، خاص طور پر یورینیم کی افزودگی کے معاملے پر۔ نئی امریکی تجویز کے مطابق امریکہ ایران کے سول نیوکلیئر پروگرام میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے اور امریکہ ایک بین الاقوامی کنسورشیم میں شامل ہو سکتا ہے جو محدود مدت کے لیے ایران کے اندر کم سطح کی یورینیم افزودگی کی نگرانی کرے گا۔ یہ کنسورشیم ممکنہ طور پر مشرق وسطیٰ کے ممالک اور انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی پر مشتمل ہوگا۔ واضح رہے کہ پہلے امریکی اعلیٰ حکام کا کہنا تھا کہ کسی بھی نئے معاہدے کے تحت ایران کے اندر یورینیم کی افزودگی کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ایران سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ افزودہ یورینیم صرف درآمد کرے، جسے ایران نے سختی سے مسترد کر دیا تھا، جبکہ نئی تجویز میں محدود پیمانے پر کم سطح کی یورینیم افزودگی کی اجازت دیے جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، لیکن یہ موقف امریکہ اور اسرائیل کے ایران مخالف حلقوں کو ناراض کر سکتا ہے اور یہ 2015 کے جوہری معاہدے کی طرز پر واپس جانے کے برابر ہے، جس سے صدر ٹرمپ نے خود یک طرفہ طور پر علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ تاہم پیر کو ہی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر واضح موقف اپنایا اور اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا
کہ ہمارے ممکنہ معاہدے کے تحت ایران کو یورینیم کی کسی بھی سطح پر افزودگی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایسے میں ایرانی حکام نے بارہا کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی کنسورشیم کی تجویز پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایران کو اپنی افزودگی کی صلاحیت پر مکمل اختیار حاصل رہے۔ ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے نئی امریکی تجویز کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پہلی نظر میں ہی یہ تجویز بے ربط، غیر حقیقت پسندانہ اور حد سے زیادہ مطالبات پر مبنی محسوس ہوتی ہے، اور اب تک بات چیت کی ناکامی کی اصل وجہ امریکی موقف کا مسلسل بدلنا ہے، اور اسی وجہ سے یہ کام پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ ایرانی عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ یہ نئی تجویز ان باتوں سے بالکل متصادم ہے جو 5ویں دور کے مذاکرات میں طے پائی تھیں۔ واضح رہے کہ 23 مئی کو روم میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا 5واں دور ہوا تھا۔ اس کے بعد دونوں فریقوں نے کہا تھا کہ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، تاہم اب ذرائع کے مطابق مذاکرات کا اگلا دور غیر یقینی ہے اور یہ ملاقات شاید ہو ہی نہ سکے۔